اچھا، جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علمی کتابیں، اب ظاہر ہے ایک عام مسلمان کے لیے تو ناممکن ہے، زیادہ تر سواد اعظم کے لیے، کہ وہ تمام کتابیں چھان پھٹک کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو فالو کرے گا۔ جو نقاد ہیں آپ کے یا اس پوائنٹ آف ویو کو کہ ایک اپوزٹ رائے دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی کتابوں کو دیکھ کر جو بھی شخص انٹرپریٹیشن دے گا وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہی ہوگی، وہ اس کو فقہ کہہ لے، اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ لے، اسکول آف تھاٹ کہہ لے، تو وہ جو چار بیسک سنی اسکول آف تھاٹس ہیں ان سے ہٹ جائے گا یا انہی میں سے کسی کی تشریح کر رہا ہوگا، تو علمی کتابی تو پھر بھی نہیں ہوگا، وہ پھر بھی کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہوگا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں سمجھ کی کمی ہے۔ 2+2=4 اگر یہ کسی میتھمیٹیشین کی بک میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو اور میں اسے کوٹ کرتا ہوں تو یہ میں اس کی تقلید کہاں سے کر رہا ہوں؟ میں تو ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی، یعنی دعا میں تجھی کو پکاریں گے۔ ایک تو ظاہر اس باب میں مدد ہے، وہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لیکن ایک ہے دعا میں پکارنا، وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کے لیے مجھے امام حنیفہ، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یعنی ان کے نہ تو کسی واٹس ایپ نمبر کی ضرورت ہے، نہ ان کی کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ ان اماموں سے پہلے بھی تو مسلمان تھے، وہ سب سے بہترین مسلمان تھے، ان کے پاس کیا ان کے فتاوی جات موجود تھے، یا ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے صحابہ کو دیا اور وہ ہم تک پہنچا قرآن کی شکل میں؟ اگر آپ عقائد کے اوپر بات کریں، فقہی مسائل تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، قرآن اپنے عقائد کے اندر بالکل واضح ہے۔ قرآن ان لوگوں کو سمجھ آیا جنہیں عربی لکھنا بھی نہیں آتی تھی، صرف ان کی مادری زبان تھی۔ اچھا، بس اسی کو آپ سمجھ لیں کہ آج بھی اگر ہم قرآن کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں جو ان کی اپنی زبان ہے، پھر علماء بیچ میں سے نکل جائیں، اور یہ کام علماء خود کر چکے ہیں۔ علماء نے اپنے لیے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اپنے پرسنل نوٹس نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے عوام کے لیے ٹرانسلیٹ کیا، قرآن کو بھی، احادیث کی بکس کو بھی اس لینگویج میں کیا جو یہاں کے لوگوں کی نیٹو لینگویج تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے، کتابیں بیچنے کے لیے کیا، ہم حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو اب آگے چلیں نا جی، اب آگے چلیں نا اس سے، اب یعنی اس کو کہتے ہیں وہ پچ تو نہ کھودیں، آگے چلیں۔ یہ کس لیے کیا انہوں نے؟ لیکن وہ ایک دوسرے کے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ نہ کریں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل جو بھی آئے گا نا، ہم اسے کہیں گے ہم تیرے بابے کا ترجمہ تجھے پیش کرتے ہیں۔ چھوڑ، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، تیرا واسطہ ایک انجینئر سے پڑھا ہے، کسی جاہل سے نہیں پڑھا۔ میں تو بالکل سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں، پرابلم اینڈ پہ نہیں۔ تو بریلوی ہے، چھوڑ دے کسی نے کیا ترجمہ کیا، تو بتا تو کس کو مانتا ہے؟ جی میں حمزہ بریلوی کو۔ آ جا پھر پڑھ ترجمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے مستقبل اور حال کو دونوں کو کور کیا ہے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ تھا۔ ویسے اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ عربی میں دو ٹینس ہیں، فیوچر اور جو پریزنٹ، اس کو ایک ہی صیغہ کور کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو دعا بھی بنا دیا، تین چیزیں سمو دی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب اگر خود بابوں کو پکارتے رہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت قرآن میں تو آپ نے یہ ترجمہ کیا ہوا تھا، ہم آپ کے ترجمے کو مانیں جو قرآن آپ نے ہماری نیٹو لینگویج میں کنورٹ کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ بجلی کہاں سے آئی تھی کہ ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن تھا، انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج میں قرآن اور سنت کو کیا، ہم نے ان کے علم سے استفادہ کر کے بریلویت اور دیوبندیت کو الٹ دیا، وہابیت کو الٹ دیا، رافضیت کو الٹ دیا۔ اللہ کے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جتنا بھی جب آپ کہتے ہیں علمی کتابیں، تو اس سے مراد آپ کی صحیح ستہ ہے، قرآن پاک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی تفسیر بھی ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی، ان سے بھی آپ کی مراد ہے، یا صرف صحیح ستہ اور قرآن پاک کی آپ بات؟ دیکھیں اس چیز کو پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا نظریہ لانچ نہیں کیا جو مجھ سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو مجھ پہ یہ اعتراض ختم ہو گیا، یہ دین کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو میں نے چیلنج دیا، آج تک کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جو میرا یہ چیلنج قبول کرے کہ میں نے کہا میرا ایک نظریہ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمان نہ مانتے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا ہوگا جسے ایک فرقہ مانتا ہوگا، دوسرا اس کا ڈینائل کرتا ہوگا، تو اس جرم میں میں اکیلا تو شریک نہیں ہوں۔ اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں تو کیا دنیا میں شافعی، مالکی، حنبلی، تین اسکول آف تھاٹ
اور اہل تشیع چاروں کیا رفع الیدین نہیں کرتے؟ اور پانچواں آپ وہابیوں کو بھی اہل حدیث کو بھی شامل کر لیں، تو مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر میں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے ایک سٹانس رکھتا ہوں، تو کیا اہل سنت کا مشترکہ سٹانس نہیں ہے کہ سیدنا علی حق پہ تھے، مخالفین جو ہیں وہ اجتہادی خطا پہ تھے؟ اس میں اختلاف ہے کہ وہ اجتہادی خطا تھی یا کوئی اور خطا تھی، لیکن حضرت علی کے حق کے اوپر ہونے پر کیا میرا ہی صرف نظریہ ہے، سنیوں کا نہیں ہے؟ اہل تشیع نے اس میں زیادہ غلو کیا، انہوں نے مخالفین کے اوپر فتوے بھی لگائے، تو میں نے کبھی فتوے بھی نہیں لگائے۔ مجھ سے زیادہ ورسٹ فارم میں یہ عقیدہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا، ان کو تو تم اپنا بھائی بنائے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ نہیں کیا جو مجھ سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جن کتابوں کا ذکر میں آ رہا ہوں اس طرف، میں نے تمہید بنانی تھی نا اصل۔ پھر میں اس ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ بہت بڑا طبقہ اس طرح کا بھی پیدا ہو رہا ہے ینگسٹر کا، جو خود کو قرآنسٹ کہتا ہے۔ وہ تو ان باقی کتابوں کو اس طرح سے نہیں مانتا جیسے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مانتا چلا آ رہا ہے۔ شاید یہ بہت قدیم زمانے سے ہے، لیکن آج کل یہ ان ویڈیوز کے ذریعے اپنے آپ کو پاپولر بھی کرتے ہیں۔ قرآنسٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے، جبکہ وہ تو ان باقی کتابوں کو مانتے ہی نہیں؟ وہ آپ کا سوال تو وہیں رہ گیا نا، یہ تو سوال اگلا آ گیا۔ ہاں بس اس کو ایڈ کر کے وہ تو یہ پھر اس پہ میں 20 منٹ بولوں گا، ظاہر ہے آپ مقدمہ پوچھ رہے ہیں نا۔ جی۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ فجر کے کتنے فرض ہیں، وہ تو میں آپ کو 2 بتا دوں گا، لیکن آپ مسائل پوچھیں گے تو پھر تو یہ تو پی ایچ ڈی تھیسس ہے۔ پہلے میں پہلے پورشن کے اوپر آتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کتابیں شروع سے تھیں، سارے مانتے تھے، نظریات بھی شروع سے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ کیا کہ کرٹیکلی اس کا انالیسس کیا کہ کس معاملے میں کس نے ڈنڈی ماری ہے، ٹھیک ہے، اور میں عوام کو بتاؤں کہ اس معاملے میں سنی صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں وہابی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک نظریہ ایسا لانچ نہیں کیا جس میں کہوں کہ یہ سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے، آج تک کوئی سامنے نہیں لا سکا۔ لہٰذا مجھے سنگل آؤٹ کرنا، اس میں اکثر بولتا ہوں کہ 99 قتل تو ان سب لوگوں نے کیے ہیں، جب یہ کہتے ہیں ہمارے سوا سارے فرقے جہنمی ہیں، اور میں نے تمہیں بھی ہائی لائٹ کر دیا اور جہنمی نہیں کہا، میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تمہیں چندے دیتا ہوں، میں نے مسجد کو علادہ نہیں بنائی، چندہ بک نہیں بنائی، مدرسہ نہیں بنایا، تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، میرے سے زیادہ تو پولائٹ بندے ہی کوئی نہیں پلانٹ ارتھ کے اوپر۔ اب آ جائیں، کتابیں وہ سارے مانتے تھے، اہل سنت کی ایگریڈ اپان کتابیں، قرآن کے بعد وہ 6 کتابیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے، باقی کتابیں بھی ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت دی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں، لیکن یہ ٹاپ پہ جو ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی تھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اہل تشیع کے ہاں آ جائیں، ان کے لیے بھی میجر بک تو قرآن ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی جو مین حدیث کی کتاب ہے، ویسے تو 4 کتابیں لیکن ٹاپ آف لسٹ جو ہے ان کی اصول الکافی ہے، پلس نہج البلاغہ سیدنا علی کے خطبات کا مجموعہ ہے، میں اس کے بھی ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں۔ لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدہ، اور عقیدہ قرآن سے لیا جائے گا، احادیث سپورٹیو ہوں گی۔ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے، حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، وہ ریفرنس بک ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن، اسے بیان القرآن قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا۔ وہ سنت کا ریکارڈ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوا، جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں، اور اسی کا ریٹن ریکارڈ آج سے 1200 سال پہلے آلموسٹ فریز ہوا احادیث کی کتابوں کی شکل میں۔ اب آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو لوگ صرف کہتے ہیں ہم قرآنی ہیں، بھائی یہ جو اپنے آپ کو قرآنی کہہ رہے ہیں یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن غلط کی ہے، قرآن کے منہ میں جو انہوں نے اپنا لقمہ ڈالا ہے، میں ان کو منکرین قرآن کہتا ہوں، یہ منکرین حدیث نہیں ہے۔ اچھا، مثلا غلام پرویز کو آپ لے لیں، قرآن کی واضح جو عربی لنگوسٹک کے اندر گفتگو تھی معجزات کی، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنانا اس لاٹھی کو پھینک کے، ان سب کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غلط طریقے سے، اور اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپنا دماغ بنا لیا کہ میں نے معجزات کو نہیں ماننا۔ ان کا سب سے بیسٹ رد غلام احمد پرویز کا جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے۔ ایک لیکچر ہے انہوں نے، فکر پرویز کی خرابی، وہ زبردست، ان کا 1989 کا لیکچر ہے، کمال، انہوں نے ان کا قول و فعل کا تضاد اور ان کی جو ڈاکٹرن کا تضاد ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کسی جگہ وہ واضح چیز کی کتنی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور کہاں پر جا کے وہ اس طرح کی ویسی چیز کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآنسٹ، یہ مکتب فکر کبھی بھی مسلمانوں میں نہیں رہا۔ یہ رہا ہے کہ جزوی طور پر کسی حدیث کا کسی نے انکار کیا ہو، وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ حنفی جو ہیں وہ بخاری مسلم کو قرآن کے بعد افضل تو مانتے ہیں، لیکن کئی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں، بعض کا واضح آ کے۔ اس طرح کا جو پک اینڈ چوز ہے وہ شروع سے رہا ہے، لیکن کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا، یہ مسلمانوں میں کبھی کوئی فرقہ نہیں رہا۔ اور اگر کوئی کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرے تو وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے۔ اوکے جی، کافر ہے۔
اوکے، یعنی جو قرآنسٹ ہیں وہ حدیث کی سپورٹ کے بغیر اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں حدیث کی سپورٹ کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن خود کافی ہے. اس میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا, میں کب کہتا ہوں کہ حدیث کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جن معاملات میں قرآن نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی وہ تو قرآن کے حکم پہ ہی ہم عمل کر رہے ہیں. مثلا قرآن میں آتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف لپکو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اذان ہے ندا, عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو. ٹھیک ہے. تو جمعے والے دن جب ندا دی جائے گی مسجد میں آنے کے لیے وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگی؟ قرآن خاموش ہے. ٹھیک ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ سنت اور حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں, ہاں یہ بات ہے, اس چیز کو سمجھیں. قرآن جب مجھے کہہ رہا ہے سنت کی طرف جاؤ تو میں کیا کروں؟ قرآن ہی تو مجھے کہہ رہا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور کچھ نمازوں کے تو نام بھی قرآن میں آگے, صلاۃ العشاء سورہ نور کے اندر. اب وہ صلاۃ العشاء کتنے رکعت ہے, اس کے پوسچرز کیا ہوں گے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے, قرآن تو اس سے خالی ہے. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے. قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن ہمیں سنت کی طرف نہ دھکیلتا. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب ایک ایٹیکیٹس اس حوالے سے ایجوکیٹ کر رہا ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اے نبی ان سے بحث کرو تو انہیں کہو کہ تم نے اگر قرآن نہیں ماننا نا اپنی کتابیں لے آؤ, او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار. ہم یہ پوچھتے ہیں الہامی کتابوں کے پیرلر آثار علم کے وہ کیا ہے؟ کتاب کافی تھا, وہ وہی ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. لہٰذا سنت اور حدیث کا انکاری گمراہ نہیں ہے. میں کیٹاگوریکلی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے.